وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا المرء وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وعلى أولياء الهدى. أما بعد قال الله عز وجل في شأن حبيبه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم سلام عليك يا رسول الله. ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم سلام عليك يا رسول الله. شیخ الاسلام والمسلمین بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انور اللہ فاروق کی فضیلت علیہ رحمۃ و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے درود پاک بھی ذکر شرع علی مقام ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے وہ درود اس وقت عالم پر مدام اور فرشتے دائما مشغول ہیں جس میں اہتمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں حق بھی شریک ہے، جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند تمجد کر تشریف کا نذرانہ پیش کریے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلوات وعدد معلومات وبارك وسلم سلام عليك يا رسول الله. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. محترم سامعین اکرام، غزوہ احد کے واقعات میں یہ چیز ہمیں سامنے آتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یقین محکم کا مکمل نمونہ تھے، عمل فہم کا مکمل نمونہ تھے، فاتح عالم کا مکمل نمونہ تھے، اور انہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہمیں یقین محکم کے ذریعے ہمیں جو سو کامیابی اور کامرانی ملتی ہے. غزوہ احد، یہ احد ایک پہاڑ ہے، مدینے سے 3.5 میل کے فاصلے پر ہے تقریباً. اس احد پہاڑ کی بھی خصوصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احد پہاڑ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ نحبہ، ہم میں اور صحابہ اکرام، میں اور میرے صحابہ نحبہ، اس احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُحِبُّنَا، اور یہ احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ اکرام سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. اب سچی عقیدت والے کو آج کے دور میں دیکھنا ہے تو پھر جا کے احد پہاڑ والے کو دیکھنا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا ہے، چاہنے والا ہے. ایک مرتبہ آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خلفائے ثلاثہ تینوں صحابہ ہیں، احد پہاڑ پر چڑھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ 3 خلفاء احد پہاڑ پر آئے تو احد پہاڑ بہت مسرور ہونے لگا اور خوش ہو کر جھومنے لگا جیسے زلزلہ آتا ہے اس طریقے سے جھومنے لگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم سے اس احد پہاڑ کو مارا اور اس کے بعد کہا اسبت احد، اے احد تھم جا. اور اس کا ارشاد فرمایا فعلیک، تجھ پر نبی، ایک نبی ہے، وہ صدیق، ایک صدیق ہے، وہ شہیدانی، اور 2 شہید ہے. اللہ اکبر. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کا ہی معاملہ ہے، ابھی آپ پردہ فرما نہیں ہوئے، مگر آگے کے جو واقعات ہونے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ سے کہہ رہے ہیں کہ تجھ پر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے. نبی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور صدیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو صدیق کہہ کر پکارا وہاں پر بھی.
مجھے معراج شریف کی تصدیق کی تو جب صدیق لقب دیا مگر اس کے بعد پکارتے تھے بھی تو صدیق ہی کہتے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر فرمایا حضرت عمر حضرت عثمان غنی دونوں کے تعلق سے یہ ابو بکر تو شہید نہیں ہوں گے مگر یہ جو دو ہے حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہید ہوں گے۔ تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعارف کروایا اور پیر مارا تو اسے سکون مل گیا، وہ تھم گیا۔ تو اسی احد پہاڑ کے پاس غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہونے کے جتنے جو ساری باتیں تھے سب کچھ صحابہ کو سمجھا دیا، اور اچھی طریقے سے سمجھا دیا، واضح طریقے سے سمجھا دیا کہ کون کدھر رہنا ہے، جماعت صحابہ میں سے کون سی ٹکڑی کس مقام پر رہنا ہے، ادھر کون رہنا ہے، ادھر کون رہنا ہے، ادھر کون رہنا ہے۔ ایک درہ تھا، اس درے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو متعین فرما دیا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میرا حکم پھر نہ ملے اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹنا، چاہے تم کچھ بھی سن لو، فتح سن لو یا شکست سن لو، مگر جب تک میری بات پھر سے تمہارے پاس نہ آئے، میرا حکم نہ آئے، اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹنا۔ بہرحال جنگ چھڑ گئی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اور آپ کی نسبت سے، آپ کے فیضان سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کامیابی حاصل کر لے۔ اب کفار میدان چھوڑ کر نکل گئے، اب ادھر صحابہ اکرام مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک درے کے پاس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو جو متعین فرمایا تھا، اب وہاں پر وہ بھی وہاں سے ہٹنے لگے۔ تو اس میں سے وہاں کے قائد اور پھر دوسرے چند صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہم کو یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے، ہمیں یہی رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید فرما دی تھی، ہم یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ تو کچھ صحابہ کہنے لگے دیکھیے بھائی، کہنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ ہمیں فتح حاصل کرنا ہے، اب دور دور تک کفار نہیں دکھ رہے ہیں تو اب ہمیں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہیے۔ تو کچھ صحابہ وہاں سے نکل گئے، میدان میں آ گئے، مال غنیمت کی طرف آ گئے، مگر کچھ صحابہ وہیں پر ٹھہرے رہے، کچھ بھی ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے اور خالد بن ولید جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تو وہ بھی جنگی مہارت رکھتے تھے اور وہ لوگ دور جا کر ٹھہر گئے تھے۔ اور اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کر آ کر دیکھا تو اس درے پر تھوڑے سے ہی لوگ ہیں، تو اپنے ساتھیوں کو لے کر خاموشی سے ان پر حملہ کر دیا اور تمام شہید ہو گئے۔ اب ادھر جو میدان میں ہیں ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اب ادھر سے غافل ہیں، تو اب غافل دیکھ کر فوری ادھر سے اپنے تمام لوگوں کو بلا کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اب حملہ اچانک اور اتنا شدید تھا کہ صحابہ سمجھ ہی نہیں سکے کہ کیا ہو رہا ہے، افراتفری انتشار کا ماحول ہو گیا۔ اب ایسے ماحول میں بہت سارے صحابہ شہادت کا جام نوش فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب صحابہ تو وہاں پر آئے تھے شہادت کی نیت سے، انہیں تو جو کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ وہاں پر یہ دعا کر لیے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول یہ دعا کر لیے کہ میری یہاں پر خواہش ہے کہ میں جو ہے سو میرے سامنے ایک زبردست کافر آئے اور میں اس پر حملہ کروں، وہ قتل ہو جائے، آپ تم آمین کہنا۔ پھر دوسرے صحابی بولے میری یہ خواہش ہے کہ میں کفاروں سے لڑ کے جو سو خوب ان کو مارو پیٹو، ان کو کئی کو قتل کر دوں اور بدلے میں وہ مجھے بھی قتل کر دے، میں بھی شہید ہو جاؤں اور میرے ہاتھ ناک کان وغیرہ کاٹ دے، تم آمین کہنا۔ تو دونوں نے دعا کی، تو دونوں نے آمین کہی، ان کی دعا پر انہوں آمین کہے، ان کی دعا پر انہوں آمین کہے، اور ایسے ہی ہوا کہ جنگ میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لڑے اور زبردست کافر آپ کے سامنے آیا، اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو دوسرے صحابی تھے وہ بھی لڑے، کئی کو جو سو قتل کر دیا، اس کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ تمنا اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کفار ہاتھ کاٹ دیں، ناک کاٹ دیں، یہ میرے اعضاء الگ الگ کر دیں، جب قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا مجھ سے کہ یہ تیرے ہاتھ کیسے کٹے، یہ ناک کیسی کٹی، یہ کان کیسے کٹے، تو میں یہ کہوں کہ اے پروردگار تیرے راستے میں تیرے نبی کے ساتھ میں جہاد میں شریک ہوا تھا اور کفار نے مجھے میرے ہاتھ کو کاٹ دیا، میرے ناک کو کاٹ دیا، کان کو کاٹ دیا، تو اللہ فرمائے تو نے سچ کہا
تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوشخبری سننے کے لیے میری یہ خواہش ہے۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی خواہش ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے، خالی جام شہادت نوش کرنے کی نہیں بلکہ اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو اس کی خواہش کر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تحریک یاد رکھیے کہ جان بچاؤ تحریک نہیں تھی، وہ ایمان بچاؤ تحریک تھی، اور اپنی جان دے کر اسلام کو اور ایمان کو بچاتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ تو مطلب اب بعض لوگ تو ہمارے ایسے ہیں، مگر ہم جو ہے سو کیا کیا اپنے ہاتھوں سے کر دیتے ہیں، کانوں سے کر دیتے ہیں، ناک سے کر دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ رہے گا، مگر قیامت میں سورہ یاسین ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج اس وقت انسان اپنا ذہن دوڑانے کی کوشش کرے گا، عقلی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرے گا، مگر نہیں، خاموش بٹھا دیا جائے گا۔ وہاں پر خود ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے ہم کتنے برائیاں کیے تھے، پیر گواہی دیں گے، کان گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، تو یہ خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے، تو ان کو آج ہی ہمیں سدھارنا چاہیے۔ اور وہ صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ ان کے ہاتھ پیر کٹ جائیں تو اللہ کے راستے میں کٹ جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے گا، یہ خواہش تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے۔ تو محترم سامعین اکرام، اب اس غزوے میں یقین محکم کی کیفیت کیا تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت تھی، جو وابستگی تھی، اس کا میں کیسا یقین کامل تھا کہ اب جنگ کا نقشہ پلٹے ہوا ہے، کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، اور کئی کے پاس تلوار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہتے ہو گئے۔ ایک صحابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ہتھیار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی چھوٹی سی عنایت فرمائی، آپ وہ لے لیے، یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ سامنے تلواریں ہیں، بھالے ہیں، نیزے ہیں، اس کے سامنے اس کو لے کر جا کر میں کیسا لڑوں گا؟ مگر یقین کیسا تھا صحابہ اکرام کا کہ یہ عام لکڑی نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی لکڑی ہے۔ اب یہ لکڑی تلواروں کے مقابلے میں یقیناً جو سو ان سے آگے لے جائے گی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، ان کا یقین تھا، یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں، اور گئے اسی لکڑی کے ساتھ اور کئی تلواروں کو نیچا کر دکھایا۔ تو یہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی اٹوٹ وابستگی تھی، جو ایقان تھا، ان کا اطمینان تھا، وہ چیز کی وجہ سے وہ لوگ کامیاب و کامران تھے۔ تو محترم سامعین اکرام، اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اب صحابہ اکرام بھی زخمی ہو رہے ہیں، زخمی ہوئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا ڈھیرا نکل گیا، لٹک رہا ہے، ہاتھ میں لے لیے، ہاتھ میں لے کے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل گئی ہے۔ اب دیکھیں حضور خود زخمی ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور خود تو زخمی ہے، یہ نہیں حضور خود زخمی ہے، اپنے بارے میں کچھ نہیں کر سکے، میری آنکھ کو کیا کر سکیں گے؟ یہ عقیدہ نہیں تھا۔ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کر رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الصابرین ہیں، تمام صابرین کے سردار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مصائب جملہ انبیاء پہ جو ڈالی گئی وہ ایک مجھ پر ڈالی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الصابرین ہیں۔ تو وہ تو صبر صحابہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صبر ہے، اس زخمی حالت میں بھی حضور مجبور نہیں ہے، اختیار والے ہیں۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ وہ اختیار والے ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں۔ اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرو، صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں بہت بڑا اجر ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات تو ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر اس دنیا میں کانا پن مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ان کی آنکھ کا ڈھیلا لیا اور آنکھ پر رکھا، اس کے بعد اپنا لعاب مبارک نکالا، آنکھ کو لگا دیا۔ اللہ کی قسم حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ آنکھ پہلے سے زیادہ اچھی نورانی ہو گئی، پہلے سے زیادہ اس میں بصارت آ گئی، اس سے زیادہ پہلے اتنی کیفیت نہیں تھی، اتنی یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ تو محترم سامعین اکرام، ان واقعات کو سنانے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہماری نظریں ہونا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہونا ہے، ہماری توجہ رہنا ہے تو اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ ہمیں زندگی کے بدلوں گزارنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہماری جد و جہد مسلسل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد جب ہمیں جو سو اللہ تعالیٰ برتری عطا فرمائے تو اس وقت نفرت نہیں بلکہ محبت سے ہم دنیا داروں کو دیکھنا چاہیے، اور اسلام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں ان اخلاق کو پھیلانا چاہیے۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں، کیا بگاڑیں گے بگڑ کر میری دنیا والے، کیا بگاڑیں گے بگڑ کر میری دنیا والے، جبکہ پشت پر ہے میری گنبد خضرا والے۔ آج جن حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی نسبت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس نسبت کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ محترم سامعین اکرام، الحمدللہ سپریم کورٹ میں کچھ تو راحت ملی ہے، ابھی آئندہ کیا ہونے والا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ کچھ مختصر کا جو ٹائم دیا گیا ہے اس میں راحت ملی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ وہ ترمیمی بل کے خلاف جو مسئلہ اٹھایا گیا تھا اور حکومت کا جو ظالمانہ فیصلہ تھا اور جلد بازی میں اپنے پارلیمنٹ میں اور راجیہ سبھا میں جو اس کو کامیاب بھی کرا دیے، صدر جمہوریہ کی سائن بھی ہوئی، سب کچھ آنن فانن سب کر دیا گیا ہے، مگر یاد رکھیے کہ جب اللہ ہم پر جو رحم فرماتا ہے تو یقیناً ہم جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمارے لیے راستے کھول دیتا ہے، مگر اسی پر ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، دیکھنا ہے آگے آگے ہوتا ہے کیا، تو ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں جہاں پر بھی احتجاج ہو رہا ہے، منظم کر رہے ہیں، وہاں پر ہمیں حصہ لینا چاہیے اس احتجاج میں۔ تو دارالسلام میں بھی کل احتجاجی جلسہ ہے اور اسی طریقے سے 26 اپریل کو دھرنا چوک پر بھی ہے، جہاں پر بھی ہے وہاں پر ہمیں جو سو اپنے احتجاج کو درج کرنا ہے اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اور جب اس احتجاج میں ہم شامل ہو تو یاد رکھیے کہ باوضو رہنا چاہیے، احتجاج میں شامل ہو، نمازوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نمازوں کی پابندی ہونا چاہیے، ہماری زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہونا چاہیے، ہماری زبان پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا ہونا چاہیے، ہماری زبان پر نعرہ رسالت یا رسول اللہ کی صدا ہونا چاہیے، ہماری زبان پر شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ باد کے نعرے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہاں پر بھی جا کر ہم اور پٹھان باتیں کرنے لگے اور پٹھان نعرے لگائیں، ایسا نہیں، ہمارا پرامن احتجاج جہاں پر بھی احتجاج ہو پرامن ہونا چاہیے اور ہم نمازوں کی پابندی ضرور بضرور کرنا چاہیے، آیت الکرسی کا ورد رکھنا چاہیے، اللہ کی حفاظت میں ہمیں جو سو آگے بڑھنا ہے۔ صرف جو سو دنیاوی طریقے سے ہم اس طریقے سے آگے بڑھیں تو کامیاب نہیں ہو سکتے، ہر حال میں ہمیں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھ، جب اس طریقے کا احتجاج ہمارا اور صرف ایک مسئلے میں ہی نہیں بلکہ جتنے مسائل ہیں، جتنے ظالمانہ فیصلے ہو رہے ہیں ہوئے ہیں، ان کے خلاف ہمارا احتجاج جاری رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک وقت کا معاملہ ہے، یاد رکھیے کہ آپ کے قرب و جوار میں بھی کوئی وقت کی جگہ ہے، اس کو کوئی ہڑپ رہا ہے، ناجائز قبضہ کر رہا ہے، تو آپ کی ذمہ داری اس پہ نظر رکھنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، چاہے وہ غیر ہو یا اپنا ہی ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ حکومت کے خلاف تو ہم جو آواز اٹھائیں، مگر جہاں پر اپنے لوگوں کا معاملہ ہے تو خاموشی اختیار کریں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ باقی خدا دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب کا قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امین نجات و سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش سیدنا محمد وعلی
آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.